درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ کل ہم نے تراویح میں سورہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں سے متعلق اس میں بہت سارے مسائل اور احکامات اور بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ عرب میں اسلام سے پہلے ایک رواج یہ تھا کہ لوگ 10 15 عورتوں کو رکھتے تھے اور حقوق بھی نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس رسم کو بھی ختم کیا کہ یہ کیا طریقہ 10 15 عورتیں رکھی ہیں، پھر وہ رو رہی ہیں، کس کس کے حق ادا کریں گے؟ تو لمٹ جو رکھی وہ یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ ایک مسلمان ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ 4 سے زیادہ عورتیں رکھنا نکاح کے ذریعے بھی جائز نہیں۔ یہ صرف حضور کی خصوصیت تھی کہ 4 سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو 4 کی اجازت ہے یہ مشروط ہے، اور وہ شرط کیا رکھی؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ایک سے زیادہ شادی کرنے کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک، اور پھر انصاف کرنا کوئی آسان نہیں ہے، کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں، رکھنے میں، رات گزارنے میں، ہر چیز میں انصاف عدل کرنا پڑے گا۔ اب ٹھیک ہے، ہماری شریعت میں کسی یہ اجازت ہے، کوئی مسلمان دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھے تیری اجازت ہے تو کروں، یہ ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسری کی تو میرا پہلا گھر اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، بچے بھی رول جائیں گے، جیسے ہوتا ہے عام طور پر کہ ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا گمبھیر ہے کہ وہ بس پھر ساری زندگی وہ پہلی سے بھی بس یوں سمجھیے کہ انبن رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب وہ کہے بھائی اسلام نے اجازت دی ہے، تو بھائی اسلام نے اس کے علاوہ اور بھی تو چیزیں بتائی ہیں اور جائز ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہر جائز چیز ضرور کی جائے؟ تو حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ارشاد فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن نے کچھ ایسے رشتے بیان فرمائے، ہمارے دین میں کچھ ایسے رشتے ہیں خواتین کے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، بناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، اخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام، عماتکم، تمہاری پھوپھی سے بھی نکاح حرام، باپ کی بہن سے بھی نکاح حرام، خالاتکم، خالہ ماں کی بہن سے بھی نکاح حرام، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، رضائی بیٹی کل میں بتا چکا، تمہاری ساس سے بھی نکاح حرام، تمہاری بہو اس سے بھی نکاح حرام، اور سوتیلی بیٹی جس کی ماں سے صحبت ہوئی ہو، صحبت بیوی والا، میاں بیوی والا رشتہ جڑا ہو، تو اس سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح حرام۔ اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا، دیکھیے ہمارا دین جو ہے نا وہ شرم و حیا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین اگر یہ لازم نہیں کرتا کہ کسی عورت سے نکاح کے بغیر تعلق مت جوڑنا، تو پھر آج مسلمانوں میں بھی اللہ نہ کرے یہی ہو رہا ہوتا جو یورپ میں ہو رہا ہے۔ فادر ڈے آتا ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کون ہے، وہ جاتے ہیں ڈی این اے کرانے، بتاؤ بھائی میرا باپ کون ہے، تو وہ ایک دن کے لیے فادر ڈے مناتے ہیں۔ اسلام کو سلام پیش کیجئے
اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں کون ہے، باپ کون ہے، پھوپھی کون ہے، خالہ کون ہے، چچی کون ہے، بھانجی کون ہے، بھتیجی کون ہے، بھانجا کون ہے. ان کے ہاں یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے دین کو پکڑ لو مضبوطی سے. یہی قرآن کہتا ہے نا، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. جو دین بتا رہا ہے اس سے ذرا برابر نہیں ہٹنا. اور میں نے کل ایک بات اور کہی تھی، پھر ہمارا دین اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا دین ہے. ہمارا دین ہمارے معاشرے کو ستھرا رکھنا چاہتا ہے، ہمارے گھروں کو ستھرا رکھنا چاہتا ہے. ہمارا دین چاہتا ہے کہ قوم کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں پاکیزہ ماحول میں رہیں، یہ گندے ماحول میں نہیں رہیں. یہ ان کا کلچر ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نکاح بھی کرے ولا متخذین اخدان ولا متخذات اخدان. شادی کرنے کے بعد مرد بھی اور اس کی بیوی بھی ہمیشہ کے لیے یہ ذہن بنا لے. قرآن کہتا ہے جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب اس شوہر کے لیے سب کچھ اس کی بیوی، اس بیوی کے لیے سب کچھ اس کا شوہر. ادھر ادھر آنکھ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں. خفیہ دوستیاں، یاریاں، فرینڈشپ، تعلقات نہیں. اس کو قرآن نے حرام کہا. وہ گھر برباد ہے جس گھر میں خدا نہ خواستہ یہ چیز آ جائے. ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اس چیز کی آرزو مت کیا کرو جس سے اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کو فضیلت دی، بڑائی دی. حسد سے منع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو کرسی دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے. کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کوئی. اب یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو پر جو ہے فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے. کوئی یہ چیزیں رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا. تو اس میں جو ہے یہ آرزو مت کرو، ارے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. یہ حسد ہے. حسد کیا ہے؟ سنیے حسد کسے کہتے ہیں. حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چلی جائے. یہ حسد ہے. اور ایک ہوتا ہے رشک. رشک کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس بھی رہے، اللہ نے اس کو دی ہے نا، اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی دے دے. یہ جائز ہے. حسد کرنے والا جلتا رہتا ہے آگ میں حسد کی، برباد ہو جاتا ہے. اس سے حضور نے فرمایا بچو، یہ پہلے کی قوموں کی برائیاں ہیں، تمہارے اندر آ گئی ہیں. الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو گھر ہے نا، ایک گھر، اس کا کسی کو تو بڑا بنانا پڑے گا نا. آپ کا ملک ہے، کوئی تو پریزیڈنٹ بنایا جائے گا نا، کوئی ایک وزیر اعظم تو ہوگا نا. تو اب گھر میں عورت بھی ہے، میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، دونوں ہیں. تو اللہ نے گھر کا حاکم کس کو بنایا؟ افسر، مرد کو. کیوں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. تو مرد کو فضیلت کیوں دی؟ بما انفقوا من اموالهم، کہ مرد کماتا ہے، مرد ساری زندگی محنت کرتا ہے. اور ہمارے دین میں اس آدمی کو نکاح کی اجازت ہی نہیں، شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں جو بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. غالباً آسٹریلیا میں کافی ٹائم ہو گیا، 20-25 سال ہو گئے، میں نے پڑھا ہے واقعہ، کچھ بھول گیا کچھ یاد ہے. آسٹریلیا میں کچھ عورتیں نان مسلم مسلمان ہو گئیں، اسلام قبول کر لیا. پھر انہوں نے اپنی پوری ہسٹری لکھی کہ بھائی اسلام ہم نے کیوں قبول کیا. انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی. ایک بات یہ لکھی، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ویلیو کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے. یہ جملے اس نے لکھے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان عورتوں نے لکھا کہ ہماری حیثیت کیا، ہم تو ٹیشو پیپر ہیں، ہم تو آج ادھر کل ادھر. اور جملہ مائیں بہنیں سنیں ہماری، وہ گھر پہ بس. اس نے لکھا مسلمان عورتیں تو کوئنز ہیں، اپنے گھر میں ان کی ایسی عزت ہے. تو کوئی بھتیجا عزت کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے بھانجا عزت کر رہا ہے. وہ عورت کسی کی چچی ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی نانی ہے، اتنی صورتوں میں اس کی عزت ہو رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ، اس عورت کی ساری ذمہ داری اسلام نے اس مرد پر، شوہر پر رکھی ہے کہ تیرا فرض ہے کہ اس کے سارے حقوق ادا کر.
یہ دیکھ کر اپنے اسلام قبول کیا۔ تو بھائی ہمارے دین میں ہی عورت کی عزت ہے، اور فرمایا دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں، مرد جو ہے نا، مرد اس میں صبر ہے، عورت میں بھی خوبیاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر کی عورت سے شکایت ہی شاید رہتی ہوگی، شاید عام طور پہ لوگ، مجھے تو یہی کہتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، توجہ سے سنیے گا، اپنے گھر کو سکون کا گھر بنائیے۔ گھر میں سکون نہیں ہوگا، معاشرے میں سکون نہیں ہوگا۔ گھر میں سکون نہیں ہوگا، ہر وقت کی جو ہے نا، مجھے سمجھے کہ بربادی ہے۔ میں آپ کو حضور کی حدیث سناؤں، حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھو۔ بھائی کوئی برائی، کوئی غلط چیز ہے تو اچھائیاں بھی تو ہے۔ ابھی رمضان کا موسم ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ 2 گھنٹے برابر کچن میں کھڑے ہو نا، آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ایک دن صرف یہ 30 دن کی سحری افطاریاں جو ہے نا، آسان نہیں ہے بنانا۔ ہمارے پاس چونکہ مسائل اور جھگڑے یہی آتے ہیں سارے، ہم تو سن سن کے پک گئے ہیں، تو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی آپ صبر کریں اور خوبیوں پہ نظر رکھیں جیسے حضور نے فرمایا، تو یہ گھر چلتا رہے گا۔ رہی بات اس کی زور سے بولنے کی اور زبان کی تیز، یہ تو بھائی اس کی فطرت ہے، حضور نے فرما دیا وہ بنی ایسی ہے، تو اب تو بہرحال صبر مرد میں ہے۔ کسی کو حاکم بڑا بنانا تھا، وہ اللہ نے مرد کو بنایا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس میں عورت کا کون سے حق مار دیا؟ اب یورپ والے شور مچاتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، اوہ دیکھو عورت کو کم کر دیا۔ او خدا کے بندو ایک بات بتاؤ، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ عورتوں کے حقوق، قرآن کی آیتیں پڑھو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ نے فرمایا اے مردوں، جیسے تمہارے حقوق ہیں ایسے ان عورتوں کی بھی حقوق ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ اللہ پابند کر رہا ہے مسلمان شوہروں کو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، تم میں بہترین وہ جو عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ تو یہ بھی تو حقوق سارے دیے ہیں، کھانے پینے رہنے ہر چیز کے حقوق ہیں۔ ہاں بڑا مرد ہے، نہیں جی عورت کو بھی وہی برابر۔ میں آپ کو سمجھاؤں، اگر ایک ملک میں 2 صدر ہو جائیں ملک برباد ہوگا؟ 2 وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ ایک آرمی کے 2 جنرل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آرمی کے 2 جنرل ہو سکتے ہیں؟ ایک جنرل بولے گا جنگ کرنی ہے، دوسرے کہے گا نہیں کرنی، پوری آرمی برباد۔ تو گھر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ فالصالحات قانتات، نیک بیوی نیک عورت کی نشانیاں یہ ہے ادب والی ہیں، شوہر کی عزت کی، ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اب جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں، اب ہم جو گھر میں معاملہ کرتے ہیں نا، گھر اسی لیے یہ قرآن جھگڑا حل کر رہا ہے آپ کے گھر کا۔ کہا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ میاں بیوی یہ جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی بات نہیں سن رہی، فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ یہ عورت کو سمجھاؤ۔ نہیں مولانا وہ سمجھتی نہیں ہے، 2 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے، تو بھائی آپ نہیں سمجھتی تو پیار سے سمجھاؤ نا۔ آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ چیخیں چلائیں، اور جس وقت عورت غصے میں ہو اسی وقت اس کو پوری سمجھو ابھی صحیح ہو جائے، او بھائی صبر کرو، فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، بتاؤ حقوق یہ چیزیں، لیکن آرام سے پیار سے۔ نہیں سمجھ رہی؟ دوسرا اسٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تھوڑے دن کے لیے اس کا بستر اپنے بستر سے الگ کر لو، خاموشی سے۔ برتن توڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، یہ کون سا طریقہ بھائی؟ پھر بھی نہیں سمجھے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی پٹائی، یہ نہیں کہ عورت کی ہڈی توڑ دی جناب، اس کا جو سر پھاڑ دیا، یہ تو ظلم ہے۔ اب مفسرین نے فرمایا ہلکی سی، ہلکا سا، پھر بھی نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے، طلاق حل نہیں ہے گھر کے جھگڑوں کا، کان کھول کے سن لیں، صبر کرو۔ پھر قرآن نے فرمایا اپنے بڑوں کو بلاؤ، عورتوں کے بڑوں کو بلاؤ، ان کو بٹھاؤ، مسئلہ حل کریں۔ بہرحال یہ سارے احکامات ہیں، اگر مسلمان سمجھیں تو گھر آباد رہے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کے وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ اچھا میں نے عرض کیا تھا شراب جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہوئی ہے۔ پہلا حکم آیا تھا، فرمایا کہ تھوڑا سا نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو مسلمان بچنا شروع ہو گئے شراب سے۔ دوسرا حکم آیا کہ نماز کے وقت شراب مت پیو، پھر مسلمان اور نفرت کرنے لگے۔ پھر آخری اور تیسرا حکم پھر وہ 7ویں پارے میں جس میں شراب حرام فرما دی گئی۔
ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ اکبر، جہنم کا خوفناک منظر۔ الامان، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ فرماتا ہے جب جہنمی جلیں گے نا، جہنم کی آگ جلائے گی تو ان کی کھال کو، پورے جسم کو جلا دے گی، پھر یہ صحیح ہو جائے گا، پھر جلتا رہے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر جلتا رہے گا۔ ماچس کی تیلی پہ ایک سیکنڈ انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو ہم ڈریں جہنم سے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے عدل سے کام لے۔ فرمایا جب تم فیصلہ کرو دو فریقین کے درمیان، انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ مت دیکھنا میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا چاچا ہے، نہیں۔ یاد رکھنا انصاف سکھاتا ہے ہمارا مذہب۔ ہندو، یہودی، عیسائی، غیر مذہب کا بھی حق نکلتا ہے، دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہندو ہے تو کھا جاؤ اس کا مال، جی نہیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ان سے، اے مسلمانوں، تم سے گناہ ہو جائے تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، فاستغفر اللہ، اور وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول بھی تمہاری شفاعت و سفارش کرے تو پھر ضرور اللہ توبہ قبول کرے گا، رحم فرمائے گا۔ میرے محترم بھائی توجہ رکھیے میری طرف، ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی اور حضور کے وسیلے کے بغیر ہی اللہ بخش دیتا تو اللہ یہ نہیں فرماتا رسول سے سفارش کراؤ، حضور کے پاس آؤ۔ کیوں آؤ؟ بخشنا کس نے ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مغفرت کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ بھئی بخشنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ چاہتا تو یہ فرما دیتا بس تم توبہ کر لینا، مجھ سے معافی مانگ لینا، حضور کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میں ہوں نا معاف کرنے والا، میں بخش دوں گا۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا جاؤ حضور کے پاس، اور پھر جا کر دعا بھی کراؤ، وہ دعا کرے، تمہارا بھی دعا کرنا ہوگا، وہ بھی ضروری، واستغفر لہم الرسول، یہ رسول بھی دعا کریں گے۔ دوسری بات، کیا یہ حکم حضور کی مبارک زندگی، دنیا کی زندگی تک تھا بس؟ اللہ نے یہاں یہ فرمایا جب تک دنیا میں ہے جانا، جب ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ قبر میں اپنے مزار میں چلے جائیں گے، پھر ختم، پھر ضرورت نہیں ہے ان کی دعا کی، سفارش کی، شفاعت کی۔ یہ دوسرا حکم آیا قرآن میں، پتہ چلا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تیسری بات، اگر حضور آج ہماری سفارش و شفاعت نہیں کر سکتے تو اللہ ایسے کام کا حکم دے رہا جو حضور نہیں کر سکتے؟ نہیں، اللہ ایسے کے پاس بھیج رہا ہے جو آج ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہماری شفاعت نہیں کر سکتے، کیا ایسے کے پاس اللہ بھیج رہا ہے؟ یاد رکھیے گا قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے حکم ہے معافی مانگے، بخشش جب ہوگی، مغفرت جب ہوگی، اللہ جب بخشے گا جب رسول اللہ دعا فرمائیں گے۔ حضور کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایک دیہاتی آیا حضور کے پاس، اس وقت قبر شریف کھلی ہوتی تھی، اور آ کر رونے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا گناہ ہو جائے تو ادھر آؤ، سفارش کرواؤ، شفاعت کرواؤ، معافی مانگو، اور حضور دعا کریں گے تب توبہ قبول ہوگی۔ پھر اس نے عربی میں بہت سارے اشعار کہے جس کا خلاصہ یہ ہے، میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، اور اللہ نے حکم دیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو عرش اعظم سے افضل ہے، جو آج بھی خوشبوؤں سے مہک رہی ہے۔ یا رسول اللہ میرے یہ دعائے شفاعت کیجئے، میری سفارش کیجئے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ قبر رسول سے آتی ہے دیہاتی، جا تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ دوسری روایت، حضرت علی وہاں موجود تھے، حضور نے خواب میں حضرت علی سے فرمایا یہ دیہاتی آیا تھا، اس کو جا کر بتا دو تو نے دعا کے لیے کہا تھا، ہم نے کر دی ہے دعا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اور دیکھیے بات سنیں، خواہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانا، ویسے مسلمان برباد ہو گئے تفرقے بازی کی وجہ سے۔ علماء دیوبند میں سے کتنے علماء نے یہ روایتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، انہوں نے معارف القرآن کے نام سے 9-10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ میرے پاس رکھی ہے، آپ کو دیکھنا ہو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ ساری روایتیں لکھی ہیں اور اس کو ثابت کیا۔ اللہ تعالی ہدایت دے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہوا کیا؟ جب صحابہ نے کہا نا حضور کی محبت، اللہ کی محبت، حضور سے پیار، اللہ سے پیار، حضور کی اطاعت، اللہ سے کی اطاعت، تو منافقین نے شور مچا دیا، لو 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 لو، یہ حضور کو اللہ سے ملا رہے ہیں، یہ حضور کو اللہ سے ملا رہے ہیں کہ رسول سے محبت کرو تو اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو خدا مان لیں، جیسے عیسائیوں نے خدا مان لیا عیسیٰ کو، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں حضور کے زمانے میں کس نے کی تھی؟ منافقین نے کی تھی۔ یہ صحابہ نے کہی تھی بات، ابھی آیت اتری نہیں تھی یہ والی، تو جب یہ شور مچایا منافقین نے تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری، ہاں ہاں من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی میری اطاعت کرنے والا، حضور کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، سوچئے اللہ یہ فرما رہا ہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما، ہم تراویح سے پہلے قرآن میں غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرما لے۔ تو نے فرمایا غور کیوں نہیں کرتے، ہم غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قبول فرما۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اب مسلمانوں کو پتہ نہ کیا ہو گیا، اپنی ثقافت کو چھوڑ رہے ہیں، بھائی اپنے طور طریقوں پہ عمل کرو، آپس میں ملیں گے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، کیا ترجمہ؟ گڈ مارننگ، صبح بڑی اچھی ہو، اچھا صبح بڑی اچھی ہو شام برباد ہو جائے؟ ارے بھائی ہمارا سلام ہی نہیں ہے، ہم تو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا ہے، اس پر ثواب بھی ہے، تو سلام کرو اور جواب بھی اچھا دو۔ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ تم کو سکھا دیا۔ جب اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے، اب جناب فہرستیں بنی، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، ہم نے کہا نہیں جانتے تھے مانا نہیں جانتے تھے، لیکن جب سے رب نے سکھا دیا جان لیا میرے مصطفیٰ نے۔ اور یہ فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے سارا کچھ سکھا دیا، ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا حضور کو اللہ نے۔ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے باہر نکالا نا، نکل تو مردود جنت سے باہر نکل، تو شیطان اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ شیطان کہتا ہے اللہ تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لمبی لمبی آرزویں دلاؤں گا کہ لمبی عمر، مال دولت، دنیا کی خواہش، لذتوں میں ڈال دوں گا، وہ بھول جائے گا تیری عبادت، بھول جائے گا توبہ استغفار۔ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سوچیے تو صحیح ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میری مان لو، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلو، تو میں کیوں عذاب دوں گا تم پر؟ یہ عذاب تو اس لیے ہوگا کہ تم برے اعمال کر رہے ہو۔ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا میرا، چھٹا پارہ اور ساتواں پارہ، یہ آج ہمارے 5 پارے الحمدللہ ہو گئے اور آج 6.25 پارے ہو جائیں گے، تو یہ کل انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ میرے محترم بھائیو آپ مسجد میں آیا کریں نا تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، بغیر اعتکاف کے مسجد میں کھانا پینا حرام ہے، سخت گناہ ہے، اور پھر اعتکاف کی نیت کر لیں گے، عادت بنا لیں، فائدہ یہ ہوگا آپ منہ بند کر کے بھی بیٹھے رہیں گے نا، اور نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں گے تو نفل اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں انشاءاللہ یہ بیٹھنا ہمارا اتنا کام آئے گا، حضور نے فرمایا کل قیامت میں یہ قرآن شفاعت کرے گا، اے اللہ میں ان کو رات کو سونے نہیں دیتا تھا، یہ پڑھتے تھے سمجھتے تھے سب کچھ، میں شفاعت کرتا ہوں، قرآن بولے گا، اور حضور فرماتے ہیں یہ کرے گا شفاعت اور اللہ کرے گا قبول اس کی شفاعت۔ اللہ پاک قرآن کی شفاعت کل قیامت میں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ صفحہ درست فرمانا۔ الصلاة سنة التربية